حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنو امیہ سے متعلق کیا رائے تھی؟ میں نے ماضی میں ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی، اس پر کومنٹ آئے ہوئے تھے، کچھ اعتراضات تھے کہ حضرت معاویہ کو لے کر کہ ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپوائنٹ کیا تھا۔ بالکل کیا تھا اپوائنٹ، اس میں کوئی بات ہے، لیکن ان کی اس اپوائنٹمنٹ میں اور بعد ازاں بنو امیہ جس شکل میں سامنے آئی، جس بھیانک روپ میں اور جس ملوکیت کے روپ میں، ان میں بہت فرق ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1258، یہ فیضان صاحب آپ نے ٹائٹل میں لگانی ہے، ٹائٹل میں صحیح مسلم 1258۔ حضرت سیدنا معدان بن ابی طلحہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا خطبہ دیا اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر فرمایا۔ پھر حضرت عمر نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں نے اپنے خواب کا تذکرہ کیا جو مسلم میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک مرغ مجھے ٹھونکے مار رہا ہے، اس مرغ نے مجھے 3 ٹھونکے ماری ہیں، 3 دفعہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس مرغ نے مجھے 3 ٹھونکے ماری ہیں، اور میں اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں کہ میری موت کا وقت قریب ہے۔ بعض لوگ مجھے مشورہ دے رہے ہیں کہ میں کسی کو اپنا جان نشین مقرر کر دوں، لیکن میں ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے دین کو برباد نہیں ہونے دے گا، اور نہ ہی اپنی خلافت کو، اور نہ ہی اس ہدایت کو جس نے اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا۔ پھر فرماتے ہیں اگر میری موت جلدی آ جائے تو میرا یہ حکم ہے کہ خلافت کا فیصلہ ان 6 افراد میں طے پا جائے گا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال مبارک تک راضی تھے۔ 6 افراد، ان 6 کے نام میں ابھی بتا نہیں سکتا، بتاؤں گا لیکن صحیح مسلم کی بخاری کی حدیث سے بتاؤں گا۔ 6 افراد ذہن میں رکھ لیجئے کہ فرمایا کہ میرے بعد خلافت کا فیصلہ وہ 6 افراد کریں گے جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی تھے۔ اور پھر آگے حضرت عمر نے جو فرمایا وہ سننے والی بات ہے، فرماتے ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ بعض لوگ امر خلافت میں تان کریں گے، زبردستی لینا چاہیں گے، اور یہ وہی لوگ ہوں گے جن کو میں نے اسلام کی خاطر اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں سے انہیں مارا تھا، یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے مارا تھا۔ اشارہ ہے کہ جو فتح مکہ کے بعد معافی مانگ رہیں گے، اس کی تحقیق آگے آ رہی ہے اگلی حدیث میں۔ پس اگر وہ لوگ ایسا ہی کریں، یعنی امر خلافت میں تان کریں، تو جان لینا کہ وہ اللہ کے دشمن اور کافر و گمراہ ہیں۔ پھر آگے حضرت صحیح بخاری کی حدیث آتی ہے، دوسری صحیح بخاری حدیث نمبر 3700 حضرت عمر بن میمون تابعی فرماتے ہیں کہ جس زخم سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، آپ کو دودھ پیش کیا گیا تو وہ دودھ آپ نے پیا مگر زخم سے بہ نکلا۔ جب وہ بہ نکلا تو لوگوں کو اب یقین ہو گیا کہ اب آپ شہید ہو جائیں گے، اب آپ بچ نہیں سکتے، تو لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے، درخواست کی کہ امیر المومنین کسی کو اپنا جانشین مقرر فرما دیں۔ پھر حضرت عمر نے وہی بات کی جو مسلم کی حدیث میں تھی، فرمایا کہ میں اپنے بعد ان 6 افراد سے بڑھ کر اس معاملے خلافت کا کسی اور کو حقدار نہیں سمجھتا جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی تھے۔ بخاری میں اب ہے یہ صحیح بخاری 3700 حدیث، مسلم میں یہ روایت تو تھی، بندوں کے نام نہیں تھے۔ بخاری میں فرمایا پھر آپ نے حضرت سیدنا سب سے پہلا نام حضرت عمر فاروق کی زبان پر جو جاری ہوا وہ حضرت علی کا تھا، سیدنا علی، سیدنا عثمان، سیدنا زبیر، سیدنا طلحہ، حضرت سعد اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا نام لیا، اور پھر اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کا چونکہ نام ان میں نہیں لیا تھا، یہ اشارہ عشرہ مبشرہ کی طرف تھا اور ان میں وہ شامل نہیں تھے، تو ان میں نام لیا اور پھر ان کا نام لیا، حضرت عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے کا نام لیا، اور ساتھ فرمایا کہ دل جوئی کے لیے کہ اس کو مشاورت میں شامل کیا جائے گا لیکن خلافت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ حکمت اور دانش بھی دیکھیے عمر فاروق کی، اور پھر فیصلہ اور حق پر ڈٹ جانا بھی دیکھیے۔ فرمایا کہ خلافت کا فیصلہ ان 6 لوگوں میں ہے جن میں رسول اللہ اپنی وفات کے آخری لمحے تک، حیات مبارکہ کے آخری لمحے تک حضرت حضور راضی رہیں، لیکن دلجوئی کے طور پہ میرے بیٹے کو مشاورت میں شامل رکھا جائے گا عبداللہ بن عمر، لیکن خبردار یہ کسی خلافت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ موروثیت نہیں ہے کہ میرے بعد میرا خلیفہ میرا بیٹا ہوگا، موروثیت کو جڑ سے اکھاڑ دیا حضرت سیدنا عمر نے۔ پھر فرمایا میں اپنے بعد
والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ مہاجرین کا خیال رکھے، ان کے حقوق کا احترام کرے، ان کو حقوق کو ملحوظ رکھے، اور میں اسے انصار کے بارے میں بھی ہدایت کرتا ہوں کہ ان سے حسن سلوک رکھے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت پہلے ایمان قبول کیا اور اہل ایمان کو پناہ دی، اور ان کی اچھائیوں کی پذیرائی کی جائے اور ان کی کوتاہیوں سے صرف نظر کیا جائے، اور میں تمام خلافت اسلامیہ کے متعلق حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری۔ اب آگے صحیح بخاری کا ساتھ ہم تھوڑا سا اور ملا لیتے ہیں، موضوع مکمل ہو جائے گا۔ یہ 3700 تھی بخاری کی حدیث۔ آگے بخاری کی 7207 نمبر حدیث ہے، 7207 کہ ان 6 افراد میں پھر حضرت سیدنا زبیر، اب چونکہ حضرت عمر نے وہ 6 افراد کو اپنے بعد نامزد کر دیا کہ وہ فیصلہ کریں، ان 6 افراد میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد اور حضرت سیدنا عبد الرحمن، حضرت سعد بن نبی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، خود ہی یہ چاروں دستبردار ہو گئے۔ مشاورت میں تو رہے لیکن امر خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ پھر انہوں نے باقی جو بچ جانے والے 2 افراد تھے، حضرت سیدنا مولا علی اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو خلیفہ منتخب کرنے کے لیے چن لیا کہ اب ان دونوں میں سے خلیفہ منتخب کیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت سعد بن نبی وقاص نے لوگوں سے اوپن اینڈڈ، یہ دوسری حدیث میں اس کی وضاحت ہے، لوگوں میں جا کے پھر ریفرینڈم کے طور پہ ایک دفعہ رائے لی، تو اکثریت کی رائے حضرت عثمان کے متعلق تھی، لہذا حضرت عثمان کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا، اور جب حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا تو اب حضرت عمر کے اس قول کے مطابق اور کوئی موجود ہی نہیں تھا سوائے حضرت مولا علی کے، لہذا حضرت سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد کوئی نہ بڑھ کے حقدار تھا نہ کوئی موجود تھا، تو براہ راست حضرت علی کو خلافت سونپ دی گئی اور خلافت کا حقدار ٹھہرایا گیا۔ اس لیے صحابہ کرام نے حضرت علی کو سیدنا عثمان کے بعد فوری طور پہ خلیفہ چن لیا۔ یہ ہے جی پورا مضمون۔ اس کے اندر وہ والا حصہ امپورٹنٹ ہے جو میں نے بیان کیا کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، یہ مسلم کے حدیث نمبر میں نے بتائی 1258، حضرت عمر فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو امر خلافت میں تان کریں گے۔ حضرت عمر ابھی حیات تھے مگر حضرت عمر نے ان کی دور اندیشی دیکھیں کہ وہ جان چکے تھے کہ وہ لوگ کون سے ہیں، اور آپ نے اشارہ فرما دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے میں ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے جنگ کر چکا ہوں، ان کو مار چکا ہوں۔ اور پھر وہی ہوا کہ خلافت راشدہ کے بخیے بھی ادھیڑے گئے، اور خلافت راشدہ جو اپنے صراط السوی، صراط مستقیم پہ تھی، اس کو وہاں سے ہٹا کر امت کا ایک سیاسی جو پورا کا پورا خلافت پر مبنی تصور تھا، اس کو پھر ملوکیت کا رنگ دے دیا گیا، اور ملوکیت میں پھر جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے تھا۔ تو یہ ایک خدشہ تھا جس کا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بصیرت کے ذریعے اظہار فرمایا، جو حدیث صحیح بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں ایک مومن کی فراست کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت عمر نے اللہ کے نور سے وہ دیکھا اور بتا دیا کہ یہ حال اس کے بعد، میرے بعد یہ حال ہوگا، اور ایک ایسا طبقہ ہوگا جو خلافت کے معاملے میں اس نوعیت کی چیز کرے گا، اور وہ ہم نے دیکھا۔